وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں مدرسے کی انتظامیہ کا، مدرسے کے مدرسین کا، طلباء کا اور آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو اس تاریخی اور بزرگوں کی جگہ پر آج حاضری کا موقع دیا۔ میں فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بار بار چراغیہ مدرسے میں یہاں کے جلسے میں آیا۔ جب تشریف لاتے تھے میں ساتھ اکثر ہوتا تھا، تو کریم گنج میں 3 مدرسوں میں ضرور جاتے تھے، ایک بھنگا شریف، ایک باغ باڑی، ایک چراغیہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ چراغیہ نے تعلق کو باقی رکھا ہے، بھنگا شریف نے تعلق ختم کر دیا، باغ باڑی نے تعلق کو ختم کر دیا، نہ باغ باڑی جانا ہوتا ہے اور نہ بھنگا شریف جانا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے مدرسے میں، آپ کے جلسے میں آ کر۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے۔ کوئی دنیا کمانا مقصد نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں۔ میرے والد نور اللہ مرقدہ نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے، یہ سلہٹ کا علاقہ ہے، یہ سب ڈویژن تھا سلہٹ کا کریم گنج۔ 100 سال پہلے جب یہاں سڑکیں نہیں تھیں، روڈ نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، پختہ مکانات نہیں تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، ندیوں کے پل نہیں تھے، اس زمانے میں انہوں نے سلہٹ کو اپنی خدمات کا مرکز بنایا، پورے ہندوستان کو چھوڑ کر۔ آج میں کار سے اترا، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی خدمات ہیں کہ اس کے نتیجے میں آج تک عام مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہے، تعلق ہے۔ اللہ اس تعلق کو آخرت میں بھی قائم رکھے۔ میرے دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ میں حافظ حسین کا شکر گزار ہوں کہ یہ بہت کوشش کر کے براق ویلی کا پروگرام بناتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ براق ویلی کم سے کم سال میں 1 دفعہ آ جاؤں، سب لوگوں سے ملاقات ہو جائے، سب جگہ دیکھ لوں۔ باسکندی والوں نے مجھے نہیں بلایا، میں خود گیا باسکندی، مولانا احمد علی صاحب کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا، مجھے سکون ہو گیا۔ ابھی جب میں آپ کے مدرسے میں داخل ہو رہا تھا تو اوپر جو گیٹ ہے اس کے اوپر میں نے پہلی مرتبہ، اب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ 1882 میں اس مدرسے کو قائم کیا ہے، یعنی آج سے 150 اور 2 152 سال ہو گئے اس مدرسے کو قائم ہوئے۔
اور 152 سال سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہمارے پاس آج سے 1400 سال پہلے، اس دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ بستی، یہ علاقے کے لوگ، یہ مٹی اور جن لوگوں نے اس کو قائم کیا تھا وہ، یہ سب کے سب انتہائی خوش نصیب ہیں۔ اگر اللہ نے اس مدرسے کو قبول نہ کیا ہوتا تو یہ مدرسہ آج تک باقی نہ رہتا۔ یہ باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ میں بنگلہ دیش گیا تھا تو بنگلہ دیش میں ایک ڈسٹرکٹ ہے بنگال سے ملی ہوئی 24 پرگنہ سے، اس ڈسٹرکٹ کا نام ہے سات کھیرا۔ اس ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بٹکل گھاٹی۔ وہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ہم گئے تو وہاں جو گئے تو اس مدرسے کو قائم کیا تھا صوفی فضل کریم نے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے تو وہاں صوفی فضل کریم کے پوتے، لڑکے کے لڑکے، سمجھ گئے بات کو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صوفی فضل کریم کے پوتے اس وقت اس مدرسے کے محتمم ہیں۔ وہاں لوگوں نے مجھ کو ایک واقعہ سنایا، وہ یہ سنایا کہ صوفی فضل کریم آج سے 70 75 80 سال پہلے جگہ جگہ گاؤں میں جا کر مدرسہ بناتے تھے، اور اس مدرسے کا الحاق کو کیا کہتے ہیں؟ ملن۔ اور اس مدرسے کا ملن کر دیتے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، مدرسہ عالیہ کلکتے کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ مدرسہ بنایا، گورنمنٹ سے اس کا الحاق کر دیا۔ جیسے آپ کے آسام میں مدرسے تھے، کام ہو رہا تھا، ترقی کر رہے تھے، خدمت ہو رہی تھی، حدیث شریف کی، قرآن کریم کی، علماء نکل رہے تھے، دین کی حفاظت میں ملک میں لگے ہوئے تھے، علاقے میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس مدرسے کے ذمہ دار نے اس کا ملن کر دیا گورنمنٹ سے۔ ہوا یہ کہ نہیں؟ آج وہ مدرسے باقی ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے وہ اللہ کے ہاں، جنہوں نے ملن کیا صرف دنیا کے لیے، صرف تنخواہوں کے لیے، صرف بلڈنگ بنانے کے لیے؟ ابھی مولانا لقمان صاحب نے بتایا 36 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، لیکن آپ دیکھیے اطمینان سے بیٹھے ہوئے پان کھا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کیوں کریں گے؟ اللہ کا ہے مدرسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ قرض اتروائے گا، اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا۔ آج تک کیا مدرسے پہ کبھی قرض نہیں ہوا؟ ہوا، ادا ہوا ہمیشہ، اب بھی ادا ہوگا۔ بتائیے ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں ہوگا ہوگا۔ تو میرے دوستو، صوفی فضل کریم گاؤں گاؤں جا کر مدرسہ بناتے تھے، مکتب بناتے تھے، اور گورنمنٹ سے اس کا ملن کر دیتے تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے بعد 47 میں 47 میں ملک آزاد ہوا، 48 49 کے قریب انہوں نے حج کو جانے کا ارادہ کیا۔
چاٹگام گئے۔ چاٹگام میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت سارے مدرسے ہیں، ایک مدرسہ ہے مدرسہ معین الاسلام، اس میں 15,000 شاطروں پڑھتے ہیں۔ اس میں اس کے محتمم مولانا احمد شفیع صاحب مرحوم اور ایک مفتی صاحب تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، وہ دونوں ابا جی کے مرید اور ان کے خلیفہ تھے۔ صوفی فضل کریم گھر سے نکلے حج کے ارادے سے، چاٹگام سے پانی کے جہاز میں جانا تھا حج کے لیے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ صوفی فضل کریم تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ سمجھے بات کو؟ کیا فرمایا آقا نے آ کے؟ تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ اب صوفی فضل کریم گھبرا کے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد سوچنے لگے کہ میں نے اتنے مدرسے بنائے، کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے نہیں ہیں؟ کیا وہ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں کہ آقا مجھ کو حکم فرما رہے ہیں کہ ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ؟ تو وہ چاٹگام سے ہاٹ ہزاری ہے وہ جگہ جہاں وہ مدرسہ ہے معین الاسلام، تقریباً 35-40 کلومیٹر ہے، وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر ان بزرگوں سے ملے اور اساتذہ سے ملے اور ان سے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں نے جگہ جگہ مدرسے بنائے ہیں آج سے پہلے، اور مدرسہ بنا کر مدرسہ عالیہ کلکتے سے اس کا ملن کر دیتا ہوں گورنمنٹ سے تاکہ مدرسہ چلتا رہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میرا بھی ایک مدرسہ بناؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو ان سب نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند، کیا فرمایا؟ دارالعلوم دیوبند جیسا مدرسہ بناؤ، حکومت سے اس کا الحاق مت کرو۔ اچھا، دارالعلوم دیوبند جو مدرسہ ہے 1000 سال میں، 1000 سمجھتے ہو؟ 1000 سال میں صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، صرف 2 دفعے کہ اللہ کے رسول السلام علیکم۔ ہاں بیٹا ہو گیا؟ اچھا اب تو میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کے بعد انہیں بتلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ابھی بتلا دوں۔ ذرا 1 منٹ۔ ہلو، ایک ضروری بات ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی ہو گیا، جی تینوں کام ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ایک 1000 سال میں ہندوستان میں صرف 2 واقعے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ کام ایسے کرو۔ خواب کے بعد جب جاگنے کے بعد دیکھا ہے آ کر تو وہاں وہ نشان پڑا ہوا ہے
جیسا کہ آقا نے خواب میں بتلایا۔ سمجھے بات کو میرے؟ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ہوا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، دلی میں رہتے تھے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مہرولی میں، اور ان کے مرید تھے جو ہندوستان کے بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش۔ اس زمانے میں دلی میں پانی کی بہت پریشانی تھی، پینے کا پانی نہیں ملتا تھا، تو بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے ایک ساتھ خواب دیکھا کہ آقا ایک گھوڑے پر تشریف لائے ہیں، ڈنڈا ہے ہاتھ میں اور نشان لگا رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، اور فرما رہے ہیں ایسے نالا بناؤ، نالا سمجھتے ہو؟ ایسے نالا بناؤ، یہاں سے اس ندی سے پانی لاؤ اور یہاں ایسے تالاب بناؤ تاکہ یہاں پانی آ جائے اور لوگ پانی پئیں۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور یہ کہا کہ بھائی انتظام کرو، بادشاہ کے پاس چلیں۔ ابھی انتظام ہو رہا تھا تو دیکھا کہ سلطان شمس الدین بادشاہ خود حضرت کے پاس آ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ کیوں آئے؟ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ سنانے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا سنائیے۔ تو بعینی ہی وہی خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا وہی حضرت نے دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو، اگر یہ خواب تم نے ایک ساتھ دیکھا ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں نشان ہے کہ نہیں ہے۔ بات سمجھے نشان کو؟ نشان سمجھ رہے ہیں؟ چنو سمجھ گئے؟ نشان لگا دیا ہے۔ اب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، بہت مہان بزرگ ہیں، اور سلطان شمس الدین التمش ان کے خلیفہ ہیں اور ان کے مرید ہیں۔ جس دن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جنازہ آ گیا۔ جنازہ آنے کے بعد وہ جو ان کے خادم تھے انہوں نے کہا کہ حضرت نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی ہے۔ تو کیا وصیت کی ہے؟ تو انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت نے وصیت کی ہے کہ میری جنازے کی نماز جس نے یہ کیا ہوگا وہی پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ کیا؟ حضرت نے وصیت کی جس کی کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، جس نے کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد نامحرم کو نہ دیکھا ہو، جس نے بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، بالغ ہونے کے بعد۔ سوچو ذرا سا، اب تمام علماء، تمام صوفیاء، سارے مسلمان کھڑے خاموش، کبھی فجر کی سنت نہیں چھوٹی، کبھی نہ کبھی چھوٹ گئی، کبھی بھی کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑی، کوئی بھی اس کا یقین نہ کر سکے، کبھی نہ کبھی پڑھی جاتی ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی آگے نہیں بڑھا تو بادشاہ روتے ہوئے آگے بڑھا اور یہ کہا کہ حضرت نے جاتے جاتے میرا راز کھول دیا۔ سمجھے بات کو؟ ایسا بادشاہ نیک۔ تو دونوں کے دونوں گئے دیکھنے کے لیے اس نشان کو جو خواب میں دیکھا تھا، تو وہاں دیکھا کہ نشان پڑا ہوا ہے، جیسے ڈنڈے سے نشان بنایا ہو، یہاں تالاب بنانا تھا وہاں بھی نشان ہے، اسی کے مطابق تالاب بن گیا۔ آج بھی مہرولی میں شمسی تالاب ہے، چھوٹا سا ہو گیا۔ ایک تو وہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ہے دیوبند کا۔ دارالعلوم ایک مکتب کی شکل میں، مکتب سمجھتے ہو؟
جیسے نورانی مکتب آپ کے ہاں چلتے ہیں، ایک مسجد میں ایک درخت کے نیچے شروع ہوا، پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے فیصلہ کیا کہ اس کو مدرسہ بناؤ، تو مدرسے کے لیے ایک جگہ خریدی، دیوبند سے باہر جگہ خریدی، تو یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بلڈنگ ایسے بنائیں گے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ فیصلہ کیا کہ بلڈنگ ایسے بنائیں گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ حضرت حاجی کیا نام ہے ان کا؟ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں بلڈنگ ایسے مت بناؤ، سمجھے بات کو؟ بلڈنگ ایسے مت بناؤ بلکہ بلڈنگ ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ حضرت حاجی عابد حسین بہت بزرگ انسان تھے، مہان انسان تھے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے فوراً لالٹین لے کر، لالٹین سمجھتے ہو؟ لالٹین لے کر رات ہی میں آئے کہ جو خواب دیکھا ہے وہاں نشان ہے کہ نہیں، تو رات میں آ کر دیکھا تو وہاں نشان پڑا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی نشان پر دارالعلوم کی وہ بلڈنگ بنی جس کا نام نودرہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس مدرسے کا تعلق کس سے ہے بتاؤ؟ جن لوگوں نے اس مدرسے کو بنایا تھا، بنیاد رکھی تھی، ان کا تعلق کس سے تھا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ مدرسہ آج تک انہوں نے نیم بنائے 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اصول ہشتگانہ، اس نیم پر جو مدرسہ چل رہا ہے، پکڑے ہوئے ہے، وہ آج تک چل رہا ہے، اور جس نے اس نیم کو چھوڑ دیا وہ مدرسہ مٹ گیا۔ مٹا کہ نہیں مٹا؟ مٹا کہ نہیں؟ 1000 سے زیادہ مدرسے صرف آسام میں مٹے ہیں، ہزاروں مدرسے بنگال میں مٹے ہیں، سینکڑوں مدرسے بہار میں مٹے ہیں، 3000 سے زیادہ مدرسے یو پی میں مٹے ہیں۔ جس نے اس نیم کو چھوڑا 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال کے اندر اندر مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگ جو تھے، کیسا ان کا اخلاص تھا، کس دل سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اللہ کے لیے آج تک چل رہے ہیں۔ اور یہ مدرسے صرف انڈیا میں نہیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، جہاں جہاں مدرسے اس نیم پر چل رہے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کا نیم تھا، ہر جگہ مدرسے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے ایک کامیابی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ مولانا صاحب اس کو گورنمنٹ سے ملا دیں، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن مدرسہ 10، 20، 25 سال میں مٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ 152 سال ہو گئے۔ یہ کس کا مدرسہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ ہے، اور انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس مدرسے کی حفاظت کی، اس نے ہمیں توفیق دی، اس مدرسے کی خدمت کی۔ میرے دوستو، معمولی بات نہیں ہے۔ 10 بج رہے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، سورج چھپے 5 بجے چھپا تھا، 5 گھنٹے ہو گئے،
اور اب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے یہاں آنے کی. جب اس نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمارے آنے کو بھی قبول کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا. ہمارے دل میں یہ محبت دی، چلو بھائی مدرسے کا جلسہ ہے، چراغیہ مدرسے کا جلسہ ہے. کوئی اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہے، سب کے سب یہاں موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اس کا موبائل لے لو، اس سے موبائل لے لو، اس سے رکھو اپنے پاس، اس سے لے لو موبائل، لو فوراً اس سے. جب ہمیشہ کے لیے نہ لے لینا، جب اٹھو گے تو دے دینا. میرے دوستو، اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ کیا ٹرائبل کے لیے بنائی ہے؟ کیا مشرکین کے لیے بنائی ہے؟ کیا یہودیوں کے لیے بنائی ہے جو ایسا ظلم کر رہے ہیں فلسطینی بھائیوں پر؟ نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. آؤ دوڑو، لپکو. لپکنا سمجھ گئے؟ لپکنے کو کیا کہتے ہیں؟ لفائیہ. اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا، لپکو إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے مالک کی بخشش کی طرف. اپنے مالک جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں بخشش کر رہا ہے، کچھ نہیں اپنی طرف سے دے رہا ہے، اس کی بخشش کی طرف لپکو، مغفرت کی طرف لپکو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور اس کی جنت کی طرف. جب وہ مغفرت کرے گا تو کہاں بھیجے گا ہمیں؟ بتاؤ کہاں بھیجے گا؟ جب ہمارے اوپر احسان کرے گا تو کہاں بھیجے گا؟ جب ہمیں کامیاب کرے گا تو کہاں بھیجے گا؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی آؤ، جلدی آؤ، جلدی آؤ. وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف آؤ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اتنی بڑی جنت ہوگی ایک ایک مانوش کی. ایک ایک آدمی کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے زمین سے ہم آسمان دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، نظر آتا ہے؟ پہاڑ پہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اوپر تو 10 کلومیٹر دور کا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے جہاں تک تمہاری آنکھ جا رہی ہے وہاں تک ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھر دوں گا میں. بات سمجھ رہے ہو؟ ہمیں دے گا، آپ کو دے گا، سب کو دے گا انشاءاللہ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ، خراب کاموں کو چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، نماز پڑھنے لگو، روزہ رکھنے لگو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر زیادتی مت کرو، بھال انسان بن جاؤ، مانوش بن جاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ جلدی آؤ میرے پاس، جلدی آؤ، میری مغفرت کی طرف ایسی جنت دوں گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے ایک ایک آدمی کو. آگے کہتا ہے اللہ اعدت للمتقین. کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ اس کے لیے جنت بنائی ہے جو اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں دباتا. باپ مر گیا تو اپنی بہنوں کو پورا حق دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو پورا حق دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پورا حق دیتا ہے. ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے.
کتنے دن کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں؟ کتنے دن کے لیے ہم آئے ہیں؟ ابھی میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا یہاں آتے ہوئے، تو وہ کہنے لگے، بہت ان کی ہلکی آواز نکل رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے پڑوس میں 22 سال کا نوجوان، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، قطر گیا کمانے کے لیے 2 مہینہ پہلے، کل اس کو بخار ہوا، شام کو اسپتال میں داخل کیا، آج عصر کی نماز کے بعد اللہ کے ہاں چلا گیا۔ 22 سال کا نوجوان۔ تو میرے دوستو، کتنے دن کے لیے ہم یہاں ہیں؟ اس دنیا میں مال دبا رہے ہیں دوسرے کا، جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیا وہ پیسہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ جائے گا؟ باڑی جائے گی؟ یہ جو ہم نے دولت کمائی ہے جھوٹ بول بول کر، دھوکہ دے دے کر، بینک بیلنس ہے 10 کروڑ 20 کروڑ، خوش ہو رہے ہیں، جب چلتے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کار کھولے گا، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا بند کرے گا، اس کو گالی دیں گے، اس کو گالی دیں گے، کیا وہ دولت جائے گی ہمارے ساتھ؟ ایک پائی بھی جائے گا؟ یہ ہم نے پہن رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ قبر میں لٹائیں گے؟ میرے دوستو، اسی کو اللہ کہتا ہے اعدت للمتقین، میں نے یہ بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کو بچاتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شراب پینے سے، کس چیز سے؟ جھوٹ بولنے سے، کس چیز سے؟ ظلم کرنے سے، کس چیز سے؟ گالی دینے سے، کس چیز سے؟ حق ادا کرنے سے، کس چیز سے؟ اپنی ماں کی بے حرمتی کرنے سے، اپنے باپ کی ہر چیز سے بچاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے 4 باتیں بتلائی ہیں اللہ نے، سمجھ رہے ہو؟ بتلاؤں، عمل کرو گے؟ کرو گے عمل؟ کرو گے؟ 4 باتیں، بہت آسان ہے عمل کرنا، بہت آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم یہ 4 کام کر لو، اتنی بڑی جنت دوں گا جتنی بڑی پوری دنیا ہے۔ ایک ایک آدمی کو، سب کو نہیں، ایک ایک آدمی کو۔ ایسا نہ ہو کہ سارے چراغیہ کے لوگوں کو ایک مکان دے دیا، نہیں، ہر آدمی الگ ٹھاٹ کرے گا، پھر اس کے ملازمین ہوں گے، پھر اس کے خدمت کرنے والے ہوں گے، پھر عورتیں الگ ہوں گی، مرد الگ ہوں گے، باورچی الگ ہوں گے، طرح طرح کے کھانے پکانے والے الگ ہوں گے، سارا نظام ہوگا شاندار اعلیٰ۔ اب دیکھیے ڈی سی کے ہاں انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر چیف منسٹر کے ہاں چلے جائیے تو اس سے بڑا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ گورنر کے گورنر ہاؤس میں چلے جائیے تو ملازم الگ، کھانا پکانے والے الگ، کھانا کھلانے والے الگ، پوچھا لگانے والے الگ، صفائی کرنے والے الگ، خدمت کرنے والے الگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور پرائم منسٹر کے ہاں چلے جائیے ہندوستان کے، اس کے ہاں اور بڑا انتظام۔ اور جو راشٹرپتی ہے 300 ایکڑ میں اس کا گھر بنا ہوا ہے دلی میں، 300 ایکڑ میں، اس کے ہاں الگ انتظام۔ اور امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے ہاں الگ انتظام۔ اور اللہ سارے عالم کا مالک ہے، وہ جب کسی کی مہمانی کرے گا تو کیسا انتظام ہوگا؟ سوچو، غور کرو۔ اللہ کہتا ہے 4 کام کر لو، تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، صرف 4 کام کر لو، پکڑ لو۔ کہتا ہے اللہ الذین ينفقون، وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بہن کی خدمت، بھائی کی خدمت، بھائی کی اولاد کی خدمت، بہن کی اولاد کی خدمت، پڑوسی کی خدمت، جاننے والے کی خدمت، نہ جاننے والے کی خدمت۔ الذین ينفقون فی السراء، جب غریب ہے، کچھ نہیں ہے پاس میں، دن بھر محنت کرتا ہے، 100 روپیہ کماتا ہے،
اس میں بھی بھولتا نہیں ہے، 100 روپے میں بھی خرچ کرتا ہے 5 روپیہ، 100 روپے میں بھی خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، رکشہ چلا رہا ہے پورے دن، آج 85 روپے ملے، 50 روپے ملے، 1 روپیہ خرچ کر دیا۔ آج پورے دن سبزی بیچی، 30 روپے ملے، 30 روپے ملے، 4 آنے خرچ کر دیے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ الذین ينفقون فی السراء، جب کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس تب بھی لوگوں کے کام آتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں۔ والضراء، اور جب بہت ان کے پاس آ جاتا ہے تب بھی خدمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کم ہے تو بھی، زیادہ ہے تو بھی، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں جب جب کچھ نہیں ہے اور جب جب بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیے جو جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اتنا ہی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور جو جتنا غریب ہے اسے کوئی پریشانی نہیں، چلو 5 روپے سے لے جاؤ تم ہی۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مالدار تو 99 کے پھیر میں رہتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خادم تھا، سب سے بڑا خادم۔ بادشاہ کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، وہ بزنس، وہ معاملہ، وہ چیز، یہ وہ، اور وہ جو اس کا خادم تھا وہ روزانہ سو جاتا تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے تو نیند آتی نہیں ہے، ساری رات پریشان رہتا ہوں، اور یہ جو میرا یہ خادم ہے، میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، چاکر ہے، یہ روزانہ رات میں سو جاتا، اس کے بچے بھی سو جاتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اچھا میں آپ کو ترکیب بتلاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ اس کو بلائیے اور اس کو 99 روپے دیجئے۔ کتنے روپے؟ 99 روپے دیجئے، اور اس سے یہ کہیے کہ دیکھو یہ 100 روپے ہیں، لے جا کے رکھو، یہ تمہارے ہیں۔ بات سمجھے؟ 99 روپے دیجئے اور اس سے یہ کہیے کہ یہ 100 روپے ہیں، یہ تمہارے ہیں۔ اور پھر آپ دور سے دیکھیے، اب وہ جو غلام تھا، چھوٹا آدمی تھا، 1 روپیہ وہ مہینے بھر میں کماتا تھا، اسے 99 روپے ملے اور بادشاہ نے کہا 100 روپے ہیں، لے جاؤ۔ اب اس نے جا کے گننا شروع کیا۔ اب گنا، 1 دفعہ گنے 99، 2 دفعہ گنے 99، 3 مرتبہ گنے 99۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، ارے 1 روپیہ کہیں گر گیا۔ اب بیوی بھی گن رہی ہے 99 روپے، انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا، ارے گنو کہاں گر گیا ہے 1 روپیہ۔ ساری رات جاگتے رہے، 1 روپیہ۔ تو ہمارے ہاں دیوبند میں مثل مشہور ہے، 99 کا پھیر۔ جتنا بڑا مالدار ہوگا، 1 لاکھ روپیہ ہوا، اب اگلا 1 لاکھ روپیہ۔ جب وہ 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو تیسرا 1 لاکھ روپیہ، تیسرا 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا تو 14 1 لاکھ روپیہ۔ وہ اسی میں لگا رہتا ہے، جتنا بڑا مالدار ہے پیسہ کمانے میں لگا رہتا ہے، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اپنے نیچے کو دیکھو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور آخرت میں اپنے اوپر کو دیکھو تو تم کوشش کرو گے نیک کام کرنے کی۔ آقا فرماتے ہیں جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ ٹاٹا جو ہے وہ برلا کو دیکھتا ہے، برلا جو ہے وہ ٹاٹا کو دیکھتا ہے، وہ دونوں امبانی کو دیکھتے ہیں، امبانی اڈانی کو دیکھتا ہے، اڈانی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا پیسے سے۔ سمجھے بات کو؟ تو 99 کا پھیر، جو جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا اس کو پیسے سے محبت ہوگی، جتنا غریب ہوگا اسے کچھ پریشانی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تمہارے پاس پیسہ نہ ہو جب بھی خرچ کرو، اور جب تمہارے پاس دولت آ جائے جب بھی خرچ کرو۔ تمہیں کیا کروں گا میں؟ سیدھا جنت میں لے جاؤں۔ کیسی جنت؟ دنیا کے برابر 1 گھر۔ پھر کہتا ہے
والکاظمین الغیظ۔ تیسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب تمہیں غصہ آئے، غصہ سمجھتے ہو؟ اگر ہمیں غصہ آئے گا تو ہم چیف منسٹر کو کچھ کہیں گے؟ وہ تو جھوٹا مار مار کے سلا دے گا۔ غصہ آئے گا اپنے کمزور پر، غصہ آئے گا اپنے چھوٹے پر، غصہ آئے گا اپنی بیوی پر، غصہ آئے گا ملازم پر، غصہ آئے گا چھوٹے پر۔ اس وقت ہمارے اندر طاقت ہوگی کہ غصے کا بدلہ لیں، ہم اسے گالی دیں، اسے ماریں، اسے بے عزت کریں، اسے گھر سے نکالیں۔ ہر چیز کی ہم میں طاقت ہوگی، اپنے چھوٹے پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ غصے کو پی جائے۔ یہ پانی ہے، یہ اگر میں پی لوں تو کہیں نظر آئے گا آپ کو؟ پانی نظر آئے گا؟ بتاؤ، پینے کے بعد آپ کہیں دیکھیں گے اس پانی کو؟ یعنی غصے کو پینے کا مطلب یہ ہے غصے کو ختم کر دے۔ کیا کہتے ہیں پینے کو؟ سمجھ گئے نا بات کو؟ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، چوتھا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بہت بھال معاملہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے۔ گھر میں سب کے ساتھ معاملہ، بیوی کے ساتھ، اگر بیوی برتن دھو رہی ہے تو وہ گلاس دھو رہا ہے، اگر بیوی کھانا پکا رہی ہے تو یہ برتن لگا رہا ہے، اگر کھانے کا انتظام کر رہی ہے تو یہ آگ جلا رہا ہے۔ اس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ، ماں کے ساتھ معاملہ، باپ کے ساتھ معاملہ، بہنوں کے ساتھ معاملہ، بھائی کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، ہر ایک کو بہترین معاملہ کرنے والا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، دور کے پڑوسی کا کیا حق ہے، ہندو اگر پڑوسی ہے تو کیا حق ہے، مسلمان اگر پڑوسی ہے تو کیا حق ہے، بس میں بیٹھا ہوا آدمی ہے بغل میں اس کا کیا حق ہے، ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا حق ہے، ملازم جو ہے اس کا کیا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ 10 بتائے ہیں اللہ نے، اسی کو کہہ رہا ہے قرآن، والکاظمین الغیظ والعافین